الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ذکرکو سرمایہ ایمان بود ذکرکو سرمایہ ایمان بود ہر گدا از ذکر سلطان بود پیر کامل صورت صورت ذلیلہ یعنی دید پیرے دیل کبریا پیر ماں مرد حق نما جانشین غوث الامت با خدا پیر صدیقی صاحب حسن و جمال پیر صدیقی صاحب حسن و جمال مرشد قلب و روح خوش خصال صورت و مظہر شان خدا سیرت اسوہ مصطفیٰ شیخ العالم نائب غوث الورا شیخ العالم نائب غوث الورا سالک راہ پیشوا مقتدا صد احترام و احتشام حضور خوشبوئے حضور شیخ العالم سیدی دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ ذی احترام
اور نہایتی عظمتوں اور نسبتوں کے نور سے پر نور سینے رکھنے والے خوش نصیب ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی کرم فضل ہے کہ نعمتوں کی نورانیت ہمیں عطا فرمائے۔ جب سے سجادہ نشین تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ ایک سوشل میڈیا کے فائدوں میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ بظاہر ہم محفل میں نہ بھی پہنچیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کی طبیعتوں میں بہار آ چکی ہے، ذکر اذکار کے سلسلے شروع ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نور پیش کیا جا رہا ہے، اور صالحین امت اولیاء کاملین عشاق بارگاہ کی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی حضوری رکھنے والوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ایک سما قائم ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حضور شیخ العالم کا سجادہ نشین یہاں تشریف لایا ہے، کیونکہ نسبت اپنا نور رکھتی ہے، طریقت اپنا شعور رکھتی ہے۔ یہ بظاہر ڈنکے بجانے سے اور ایڈورٹائز کرنے سے یہ سسٹم نہیں چلتے، اگر کوئی چل جائیں 2-4 دن کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ میڈیا پہ آنے کے بعد ایک وقت تھا کہ لوگوں نے خیال کیا تھے کیا کہ حضور شیخ العالم سیدی نور ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اس لیے مشہور ہو گئے ہیں، چلو ہم بھی چینل چلاتے ہیں، لیکن وہ چلا کے انہوں نے دیکھ لیا یہ چینل چلانے سے کام نہیں بنتا جب باطن کا چینل اندر ملا ہوا نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ بظاہر آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو نبی ہوتا ہے وہ تو اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حکم ہوتا ہے تو چھپا۔ یہ چھپانے کا کیوں ہے؟ درویش چھپتا کیوں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کہتا کچھ نہیں؟ اندر کی دنیا بڑی آباد ہے، کنیکشن بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، راتیں بڑی بڑی ہستیوں کی بارگاہ میں گزری ہوتی ہے، لیکن صبح پھر عارضی طور پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ چھپانے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ تم میری محبت میں زندگی گزارو، میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزارو، جب تم ہمارے ہو جاؤ گے تو پھر کون تمہارا نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ ان کا کام فقط اتنا ہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ صرف انسان اس جسم کا نام انسان نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے۔ موبائل کے اندر ہوتا ہے چپ، اور چپ نہ ہو تو چپ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک چپ ہے جسے روح کہا جاتا ہے، یہ نکل جائے تو یہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس روح کو دوام دینا، اس کو صحت دینا، اس کو تندرستی دینا، اس کی ڈیمانڈیں پوری کرنا، یہ بیمار ہو جائے تو اس کی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بیمار ہو تو کس کے پاس جائیں؟ کون اس کا علاج کرے؟ اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، اس کو تکبر کی بیماری لگتی ہے، حسد کی بیماری لگتی ہے، جی اس میں بڑے بڑے تکلفات کی سلسلے اس کے اندر آتے ہیں، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اور اس اندر کی دنیا میں امام غزالی تو فرماتے ہیں لوگوں وہاں جنگ لگی ہوئی ہے، دل کا ایک میدان ہے، اس میدان میں لشکر ہے، ایک لشکر فرشتوں کا آ رہا ہے، ایک لشکر شیطان کا آ رہا ہے، اور میدان جنگ تمہارا دل ہے۔ اس دل کو اگر سنبھالو گے نہیں تو مل ہے، اور مل کو بھی بالکل نہ دیکھو تو پتھر اور سل ہے، اور بالکل نیل ہے۔ اس نیل دل سل کو اللہ کا عرش بنانے کے لیے تمہیں کسی طبیب کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں کسی روحانی مرشد کے حضور ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، تمہیں کسی کی نگاہ کی ضرورت ہے، تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ سل دل جو ہے، سل خود از خود دل نہیں بنتا، اس کو کسی اہل دل کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا مرشد فرمایا کرتا تھا تمہاری میری یاری صرف یہاں تک کی نہیں ہے، کیونکہ سودا ہے روح کا۔ اس لیے اس روح کو جنہوں نے زندہ کر لیا نا، پائندہ کر لیا،
وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے معیار تو یہ جو چلتا پھرتا بولتا کھاتا پیتا ہو زندہ ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں نہیں، قرآن کی بھی یہی صدا ہے، تم ان لوگوں کو زندہ سمجھتے ہو جو پھر رہے ہیں، جو ٹر رہے ہیں، جو ادھر چلتے ادھر جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ہوا دیتا ہے، اس کو تم زندہ سمجھتے ہو۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی یہ ہے کہ جس نے اپنی روح کو زندہ کر لیا ہے، جس نے باطن کو طہارت لے لی ہے۔ اس لیے اگر جس نے اندر کو سنبھالا نہیں ہے، نفس کی کرتوتوں کی نظر ہو کر وہ شیطان کا چیلا بن کے پھر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ زندہ ہے جو کار میں ہے؟ نہیں، یہ کار میں بیٹھ کبھی زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے، اور جس نے اندر کو زندہ کر لیا وہ مزار میں لیٹ کے بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نعریہ شریف، صاحبزادہ سلطان العارفین صاحب۔ امیران دے نہ وزیران دے، کبھی غور کیا ہے کتنے بڑے بڑے وزیر تھے، کتنے بڑے بڑے امیر تھے، چھپتے پھرتے، جو ان کے ساتھ پھرتے تھے وہ بھی چھپتے رہے، چھپ رہے ہیں۔ اقتدار کا نشہ تھا، کون سا اخبار تھا جس میں فوٹو نہیں لگتا؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ لیکن جیسے گئے رخ بدل گئے، جو حفاظت پہ مبور تھے وہ پیچھے پھر رہے، وہ آگے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے بھائی؟ نعریہ شریف میں جا کے سو گیا ہے، بیٹھ گیا۔ میں کیسے کہوں کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی قبر میں جا کے لیٹ گئے، ختم ہو گئے؟ کیسے کہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ زمانہ بتا رہا ہے، وقت بتا رہا ہے کہ وہ آج بھی قبر جوں ہے کہ تخت ہے اور اس پہ وہ جلوہ فرما ہے۔ کائنات کا رخ آج بھی ان کی تربت کی طرف ہے۔ وہ اس لیے دنیا کے اقتدار والوں کے جب تک حکومت ہو ان کے ساتھ لگنے والے بڑے مزے کرتے ہیں، جدھر جاتے ان سے کوئی پوچھتا نہیں۔ آج جن کا اقتدار ختم ہو گیا وہ چھپتے پھر رہے ان کے حواری، کیوں؟ ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اللہ کے ولی کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، کیوں؟ جن کے وہ ولی ہیں، جس کے وہ ولی ہیں، جس کو ولایت جس رب کی بارگاہ کی ملی ہے، اس کی کرسی کا خطرہ نہیں، وہ آیت الکرسی والا ہے۔ اس لیے وہ زمین کے اوپر ہو تو اس کے ولی ہیں، اور اس کے حکم سے اگر پردہ کر کے وہ قبر کے اندر چلے جائیں پھر بھی اسی کے ولی ہیں۔ اس لیے جدھر چلتے جاؤ، اور کسی نے بڑا پیارا رنگ دیا ہے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران۔ اس لیے رب کا شکر ادا کرو جسے صوفی کامل نصیب ہوا، کوئی فراڈیا نہیں ٹکر گیا، کوئی بے روپیہ نہیں مل گیا، کوئی بزنس مین نہیں مل گیا۔ اور میں تو یقیناً خود آپ کو بتائیں کئی مرتبہ خدا کی قسم شکرانے کے نفل ادا کر چکا ہوں کہ تو نے مجھے مرشد صدیقی عطا فرمایا، نہ رول جاتا، مٹ جاتا، غرق ہو جاتا، دنیا کا کتا بن جاتا۔ اگر مرشد لجپال نصیب نہ ہوتے، نہ جانے کدھر غرق ہو کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ مالک نے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہ دی کہ ہمیں مرشد صدیقی عطا فرمایا۔ اتنا لجپال و کریم مرشد ہمیں عطا فرمایا ہے، جس نے ہماری نبضوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، ہم اپنی نظروں میں رکھ کے ہمارا علاج کیا۔ علاج کر رہے تھے، علاج کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ خوبصورت قافلہ ہے۔ آپ کا مشن دائمی مشن ہے۔ آپ کا جو سسٹم ہے جس میں ہمیں انہیں تیار کیا ہے وہ ایک دو دن والا نہیں، انہوں نے اپنی قبر کی دیواروں تک ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اب ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی قبر میں اترنے تک ان کے مشن کو ساتھ رکھیں۔ جس کی جو ہے، دیکھیں مجھے جو ملا ہے ان کی دعا سے،
جو میں کر سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، اگر ان کی دعا سے میں بول سکتا ہوں، میری تحریر، میری تقریر، میرے جملے اپنے مرشد کے مشن کی خدمت کے لیے آنے چاہیے. اور جن کو میرے مرشد کی دعا سے دنیا کی دولت کے خزانے کھلے ہیں اور وہ مانتے ہیں ان کی دعائیں ہمارے گھروں میں بول رہی ہیں، یاد رکھو دم واپسی تک اپنے خزانوں کا رخ مرشد پاک کی دین کی خدمت کے اور مخلوق خدا کی خدمت کے جو سلسلے جاری ادھر موڑے رکھو. تم اپنے خزانوں کا رخ ادھر موڑو، اللہ اور خزانوں کا رخ تمہاری طرف موڑتا رہے گا، کیونکہ مرشد نے جو دعائیں تمہیں دی ہیں اس وقت تک تمہیں ملتی رہیں گی جب تم وفا والی نیت پہ قائم رہو گے. اور دعا کرو اللہ مرشد پاک کے فیضان کی خوشبوئیں تقسیم کرنے والے وجود کو سلامت رکھے. ان کی نگاہ اور ان کی پناہ اور ان کی رہنمائی میں اللہ کریم ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ.